گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک دفعہ صحیح اللہ کے بن جاؤ، لوگ پھر دیوانہ کہیں گے آپ کو، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ہے، بالکل بولے اب میں لبرل حقیقی معنوں میں اب میں لبرلزم کی طرف آیا ہوں کہ دلیل سے مجھے جو بات صحیح لگتی ہے میں اس کو فالو، اور دلیل سے جو بندہ ٹھیک لگتا ہے اس کو بھی فالو کرتا ہوں میں۔ تو ہمیں دلیل سے اللہ کے رسول صحیح لگے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جس چیز کو کہہ دیا غلط وہ کیا بن گئی؟ غلط۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا زنا کیا ہے؟ غلط۔ لڑکیوں سے دوستیاں بول لیں نا پریکٹس ہو جائے گی، غلط۔ نیٹ پر بیٹھ کے لڑکیوں کو دیکھنا، دلچسپی لینا ان میں، یہ کیا ہے؟ غلط بول دیا۔ ولا متخذات اخدان، قرآن نے کہا دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، یہ الاؤ نہیں ہے، ختم۔ قرآن نے کہہ دیا تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سود کھانے کی اجازت نہیں ہے، سودی بینک میں جاب کی اجازت نہیں ہے، بہن کی وراثت ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میت کا ہوگا نا، قرآن خوانی کو ڈیلے کر دو، وراثت کو ڈیلے مت کرو۔ ہمارے یہاں صدقات پہ، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے، میت کی وراثت تقسیم کرنے پہ زور نہیں ہوتا، حالانکہ اس پہ تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مر جایا کرے تو پھر یوں پکاؤ پھر دیگیں پکا کے غریبوں میں بانٹو، نا 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 نا۔ قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، جیسے ہی مر جائے نا کوئی تو اس کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ وصیت تو بڑے سخت لفظ ہے کہ فوراً تم نے کیا کرنا ہے، مما قل منہ او کثر، ابا نے بڑی جائیداد چھوڑی، تھوڑے سی وراثت چھوڑی، قلیل ہو یا زیادہ ہو، فوراً اس کو کیا کرنا ہے؟ وارثوں کے حوالے کرنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا دینا ہے۔ فإن كن نساء فوق اثنتین، پھر دیکھنا ہے اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہے، فلہن ثلث ما ترک، تو 66% بیٹیوں کو پکڑا دینا، وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے اس کو، باقی 33% کیا کرنا ہے وہ ہم آگے بتا رہے ہیں۔ کیسا اللہ نے تفصیل سے بتایا نا، کوئی بھی نہیں کرتا یہ۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، باپ مر گیا اکلوتی بیٹی ہے اور کوئی نے وارث نہیں ہے، آدھی جائیداد اس کے حوالے کر دو۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کے سرے سے اولاد ہی نہیں تھی تو 1/3، اگر ان کی اولاد ہے تو چھٹا حصہ ابا کو دے دو اور چھٹا حصہ اماں کو دے دو۔ یہ تو سارے اللہ احکام بیان کر رہے ہیں، کوئی کرتا ہے اس پر عمل؟ 15-20 سال کے بعد جب پھڈے شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب 1901 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا ہیں، اور اب ہم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کو صرف ثواب ملے گا اور اب کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے، اتنا پتہ نہیں کیا کیا اس میں مصیبتیں کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو کیسے اللہ نے، میں تو جب وراثت کی آیات پڑھتا ہوں میں تو حیران ہوتا ہوں، یار اللہ نے کیسا مالی معاملات میں ہمیں صاف رہنے کا حکم دیا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اللہ فرماتا ہے اگر میت کے سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو کسی کا بھی انتقال ہو نا تو سارا وراثت اس میت کے ابا اماں کو پکڑا دو، ابا کو 66% دے دو، اماں کو 33% دے دو۔ ابا کا خرچہ زیادہ ہوا ہے نا بیٹے پر، اماں کا تو ہوا ہی نہیں، اماں پہ تو اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں اماں ہے نا 33% غریبی میں ان کو دے دو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم کہتے ہیں ابا کو زیادہ مل رہا ہے اماں کو کم، حالانکہ دونوں برابر ہیں۔ بھائی بیٹے پر کا سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا تھا؟ ابا پہ، اماں پہ 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا تھا، اماں کو پھر بھی فری میں 33% مل رہا ہے، اور ابا جس نے پوری زندگی بیٹے پہ سارا خرچہ کر ڈالا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو 66% دے دو، اس نے خرچہ بہت کیا ہے۔ تو اصول لحاظ سے تو اماں کا 1 بھی روپیہ خرچ نہیں ہوا، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی بہرحال اماں ہے تو 33% اماں کو بولو بھائی دے دو، اور اب 66% ابا کو ملے گا، تو اس 66% کو ابا نے خرچ بھی اماں پہ ہی کرنا ہے، جبکہ اماں کو جو 33% ملے گا اس میں سے اماں نے ابا پہ 1 دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا، اور اللہ نے کہا بھی نہیں خرچ کرنے کو۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، یہ سب تمہارے باپ دادے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے فائدہ کا کون ان میں زیادہ ہے، اس لیے جیسے جیسے ہم نے کہا ویسے ویسے دیتے رہو۔ پھر اللہ کہیں گے، انسان کہتے ہیں اللہ ابا اماں کا تو بتا دیا، بیٹے بیٹیوں کا بھی بتا دیا، میاں بیوی کا تو بتایا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیگم کا انا للہ ہو گیا ہے
تو قرآن خوانیوں کا بعد میں سوچنا بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تجہیز و تکفین کر کے دفن میں تو جلدی کرو. جب دفن کر کے آئے ہو تو پھر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیوی نے جو چھوڑا ہے تو تمہیں اس میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا. آدھی جائیداد تمہاری ہے, بشرطے کہ ان کے اولاد نہ ہو. آدھی تمہاری, پھر آدھی بیوی کے بھائیوں کی, سالوں کی, جن کے ساری زندگی آپ ان کو سالہ سالہ کہہ گے تو آدھا ان کو ملے گا. اور اگر بیوی کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہیں 1/4 ملے گا, اور 75% بولو کہاں چلا جائے گا؟ تمہاری بیوی کے بچوں میں چلا جائے گا. پھر تمہارا حصہ کم ہو گیا کیونکہ اولاد کو پہلے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور تمہارا اگر اِنَّ لِلَّهِ ہو گیا تو پھر 1/4 تمہاری بیوی کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ اس کو دے دو. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی بندہ ایسا مرا ہے جس کے نہ ابا نہ اماں نہ اولاد, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, بھائی ہے اس کے, ماں شریک بھائی, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. کیسی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی, سب احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, دیگوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مرنے کے بعد فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ دیکھ اس کے پاس جائے گا. نہیں یار یہ بات تو, یہ سب چیزیں پہلے حل کرنے کی ہوتی ہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ, معاملات کیا رکھو ایک نمبر. ہر وقت میں مر گیا تو بس. جس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے مکھنچو ہے وہ. اس کو عجائب گھر میں وہ اپنے بعد والے لوگوں کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے جا رہا ہے. جب پلاٹ میں اوپر آپ کا مکان بنا ہوا ہے, منجلہ بیٹا اوپر ایک پورشن بنانا چاہتا ہے. جمعے میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پہ. منجلہ بیٹا, کیونکہ منجلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑا والا تو امریکہ جا چکا ہوتا ہے پڑھ لکھ کے, چھوٹا والا ابھی اسٹیبل نہیں, تو منجلے سارے مسئلے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. منجلے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں اوپر, ابو اس پورشن کے اوپر کیا بناؤں گا؟ ایک گھر بناؤں گا. تو فوراً اس سے پوچھو کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا, نیچے والا تو ابا کا ہو گیا, فرض کرو ابا کا انتقال ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نیچے والا پورشن تو وراثت میں کیا ہو جائے گا؟ مشترک. جب مشترک ہو گیا, ایک بھائی کا میٹر گھوما, اس نے بولا میں اسے بیچتا ہوں, مجھے میرا حصہ چاہیے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ یا 2 کا میٹر گھوم گیا, انہوں نے کہا ہم اسے بیچتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے؟ حصہ. آپ نے اوپر والا اس لیے بنایا تھا کہ نیچے ابا اماں رہتے ہیں, اجنبی کو نیچے آپ برداشت نہیں کرو گے, کیونکہ سیڑھیاں اپنے اندر سے ہی, کوئی انٹرنس الگ سے تو ہے نہیں. ان کسی بھی چیز کا جواب پبلک کے پاس بس بھیڑ چال چل رہا ہے, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم سب کا بنا رہے ہیں, اوپر ہم سب کا بن رہا ہے, سب کا بن رہا ہے. اب دیکھو ایسے کیسز ہو رہے ہیں, ابا کا انتقال ہوا, ایک پورشن ہے, سب مشترک رہ رہے تھے, پیسہ ایک نے زیادہ لگایا ہے اس میں. پیسہ کس نے زیادہ لگایا؟ ایک نے. اس لیے کہ ابھی تو سب رہ رہے ہیں. او بھائی جب الگ ہوگے تو فیصلہ کرو کہ جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہے اس کو الگ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سوال کا جواب پبلک کے پاس نہیں ہوتا, پھر مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ مشترک گھر بنا دیا نا لوگوں نے, کر کیا رہے ہیں؟ گھر بنا دیا, منجلے بیٹے نے, اس میں کچن منجلے بیٹے نے بنا دیا, اس کو کھانے پینے کا زیادہ شوق تھا. واش روم بنا دیا چھوٹے نے, کیونکہ ان کا اکثر ٹائم کہاں گزرتا تھا؟ واش روم پہ. اس کو چاہیے واش روم اچھا. جو منجلے کو قبض رہتا ہے اس کو واش روم میں دلچسپی, اس کو کچن میں دلچسپی ہے, کچن اس نے اچھا بنا دیا. ایک نے واش روم پہ پیسہ لگایا, کیونکہ اس وقت یہ دماغ میں ہے ہی نہیں کہ ہم مریں گے اور جدا ہوں گے اور وراثت تقسیم ہوگی. اس وقت یہ رہ رہے ہیں بھائی, اس نے نلکا لگا دیا, اس نے کچن بنا دیا, کیا جا رہا ہے. اب اچانک سچویشن چینج ہو جاتی ہے. جب ایک کی آپ نے شادی کی تو بیوی ایسی ملی ہے کہ اس کو الگ کرو بھائی, اس کو جوائنٹ فیملی میں رکھنے کا نہیں ہے. اب الگ کریں گے, وہ بولے گا میں نے لیٹرین میں اتنا پیسہ اس لیے تھوڑی لگایا تھا کہ میں کسی اور لیٹرین میں جا کے بیٹھوں. بات آ رہی ہے, مجھے پیسہ دو. تو دوسرے ورثہ کہتے ہیں پیسہ اپنی خوشی سے لگایا ہے نا, قرض تھوڑی دیا تھا. نہیں یاری بات. تو ہم پھر اس منجلے سے کہتے ہیں, منجلہ کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے لگایا اس میں. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لگاتے ہوئے کیا کہا تھا آپ نے؟
میں قرض دے رہا ہوں واپس لوں گا یہ کہا تھا, اور اگر کہا تھا تو سامنے والی پارٹی نے اس رقم کو ایز اے قرض قبول کیا تھا. صرف بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے. قرض جب آپ دے رہے ہیں تو اگلا مانے بھی تو کہ میں قرض لے رہا ہوں. ارے آپ مجھے لا کے 5 لاکھ روپے پکڑا دیں مجھ سے, اب یہ لو یہ قرض لے لو, میں کہتا ہوں بھائی میں کیوں قرض لوں تم سے, قرض زبردستی تھوڑی ہوتا ہے. اگلا مانے گا کہ میں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں, جب آپ کو ضرورت ہوگی واپس کروں گا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. اچھا جی میں فی سبیل اللہ لگا رہا ہوں, واپسی نہیں ہے, تو فی سبیل اللہ لگایا تھا تو پھر اب واپسی, اب آپ جہاں مرضی رہو, یہ تو کیا ہو گیا فی سبیل اللہ ہو گیا. اور اگر آپ شرکت چاہتے تھے کہ بھئی میں اس طور پہ لگا رہا ہوں کہ اس گھر کی ویلیو میں اس واش روم کی وجہ سے جو اضافہ ہوگا تو میں اس اضافے میں شریک ہوں گا, یعنی میں گھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں گھر کی ویلیو بڑھانے کے لیے, تو جتنی ویلیو میرے پیسے سے بڑھے گی مجھے وہ واپس چاہیے. اگر شرکت کا یہ طریقہ باطل ہے, ہوتا نہیں ہے اس طرح, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کھوپڑی میں تو آ سکتا ہے. کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیوں لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے, تو بھائی ہر چیز میں پہلے کہ میں جو کلر کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں یا میں اس کے پیسے الگ سے لوں گا, یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے کہیں آپ اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے, یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہم میں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے, ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بعض دفعہ دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا, تو آپ ابا سے بولیں ابا دیکھو سچی مچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں. ایسا کام نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں, کنفیوز ہوں. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تکلف کرنا پڑے گا, نہیں یاری بات. اور میں گھر میں رہوں گا تو 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا, کس کا ہو گیا, میرا ہو گیا. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا, لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے یہ, ہاں اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں, اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام خام میں وہ بیچارے اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو گھر دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر, یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا, اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی ہے, گریبی, یہ مہر نہیں ہے. وہ سمجھ رہی ہے میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ جو ہے نا,
بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکوٰۃ فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. تو جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسیپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ جو ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی؟ کلیئر. ایک ایک چیز. قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے نہیں دیے تھے اس دن 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے؟ او بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے ویسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہا ہے تو سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. اور ایک ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا ہے, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو. میں نے ایسے لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ میری ملکیت میں. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. 2 موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے لکھنے میں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھڈے نہ ہو. سمجھتے ہو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آئے گی نہیں سمجھ میں بات. تو ابھی جا کے نا فوراً فرض کر لو, جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے گھر جا کے بیٹھیں اور فرض کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں. تو اب آپ سوچو یار یہ بھی مصیبت, فلاں کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, میرے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں 2 کروڑ میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, تو بچوں کا حق تو گیا, وہ کون سا دے گا. تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, پینسل پہ لکھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں شعور دے دیا اور دوبارہ زندگی دے دی گویا کہ. تو گویا یوں فرض کرو اب میں دوبارہ زندہ ہو کے, اللہ نے مجھے مہلت دی, بولا تو مر گیا, تیرے تو پھڈے کھڑے ہو گئے, میں تجھے ایک اور زندگی دیتا ہوں, دوبارہ زندہ ہو کے لکھ لے, بچوں کو بتا دے. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی بات. اور اپنے بعد وصی ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھڈے ہونے کا خطرہ ہے نا, تو اب یہ نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھڈے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. کیا ہو گیا یار, میں اپنے مالی معاملات میں اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں, میں نے وصی کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے. کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھڈا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. نہیں آ رہی بات. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, 4 بیویاں ہیں آپ کی, فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے. وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دیے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی نشانی ہے. نہیں آ رہی بات. یا آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا. اب پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے. وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, خصم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا, نہ ان کے علاوہ 3rd پرسن حل کرے گا جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا. وہ دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا ہے. لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں, بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتا ہے یار یہ ابا کی یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے ہیں, ایک خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی ہے. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے. بے شک وہ نیک ہو, لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع مل گیا. 3rd پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو.
تو یہ باتیں سیکھ لو یار.